بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکینہ کسے کہتے اور سکینہ کسے کہتے؟ دونوں ایک ہی روٹ رکھتے ہیں، ایک ہی ان کا اصل مادہ ہے، ان کا اصل روٹ ایک ہی ہے۔ سین کاف نون سکنہ، سکون سے، سکینتن فعیلتن کے وزن پر ہے، صفت مشبہ ہے۔ اور صفت مشبہ کیا ہوتی ہے؟ جو اس میں فاعل کے معنی میں ہوتی ہے۔ اس میں فاعل میں اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا کہ اس میں فاعل جب تک فعل ہوگا تب تک کہا جائے گا، اور صفت مشبہ فعل ہو یا نہ ہو مسلسل کہا جائے۔ آسان کر دیتا ہوں، لفظ ساکنن، اس کا مؤنث ساکنتن، سکون پہنچانے والی ایک عورت، ایک ذات کو، مؤنث کو ساکنتن کہا جاتا ہے۔ عربی سے بات کر رہا ہوں، ادب کے اعتبار سے، عربی ادب، کہ جب وہ سکون نہ پہنچائے تو اسے ساکنتن نہیں کہا جائے گا۔ یہ اردو میں ساکنہ اور ہے، وہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ لیکن جب کسی کو سکینہ کہا جائے، سکینہ کہا جائے، تو سکینہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جو ہمیشہ سکون پہنچاتی رہے، جب سے ہو اور جب تک رہے سکون پہنچاتی رہے، یہ سکینہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صفت مشبہ نہیں ہے، یہ صفت مشبہ کی بجائے یہ ہے صیغہ تصغیر، چھوٹا بنا کر پیش کرنا۔ رجل کہتے ہیں مکمل ایک بڑے قد کے، ایک عام قد کے مرد کو، اور رجیل کہتے ہیں چھوٹے قد کے مرد، رجیل۔ ایسے سکینتن ہے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب آخر سلام پیش کیا رخصت کے وقت میں، وہ علیکن منی السلام یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و سکینہ، علیکن منی السلام، تو امام نے سکینہ استعمال کی روایت کے لحاظ سے۔ اور اب لفظ سکینہ پر لوگ پریشان ہوئے کہ سکینہ کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا عربی منجد، اس میں عربی سے اردو ترجمہ کیا گیا، اس میں سکینہ ایک حیوان کے معنی میں لکھا گیا، حالانکہ اس کا جو اصل روٹ ہے وہ سین کاف نون سکنہ ہی تو ہے۔ تو سکینہ کہتے ہیں ایک عام شخصیت کو جو سکون پہنچاتی رہے ہمیشہ، اور سکینہ کہتے ہیں ایسی چھوٹی بچی کو جو ہمیشہ سکون پہنچاتی رہے۔ عربی لحاظ سے ان الفاظ کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آئیے تلاش کرتے ہیں کہ جناب سکینہ کہیں، سکینہ کہیں، ہمارے یہاں ان ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، یا رقیہ کہیں عرب کے لحاظ سے، اور 4 سال کی شہزادی جس کے شب میلاد کی ہم بات کر رہے تھے، اس کا عنوان مکمل کر لیتے کہ پروردگار نے کیا مقام عطا کیا سرکار سید امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں۔ ساری فاطمہ سب کے سب رقیہ ہو سکتی ہیں صفت اور لقب کے اعتبار سے، سب کے سب ہو سکتی ہیں ام کلثوم کنیت کے اعتبار سے۔ ام کلثوم نام نہیں ہے، کنیت ہے، اور تفصیل کا وقت نہیں ہونا، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو لقب اور کنیت سب میں ہو سکتی، یہ سب کے سب طیبین و طاہرین ہیں، طیبات و طاہرات ہیں، تو ان سب کے لیے کنیت بھی ایک آ سکتی ہے اور لقب بھی ایک۔ جیسے مردوں میں ہے اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، کل محمد، تو بیٹیوں میں ہے اول فاطمہ، اوسط فاطمہ، آخر فاطمہ، کل کے کل فاطمہ۔ اور میں پہلے اشارہ کر چکا کہ ساری بحث جو ہے یہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ وَعَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ، معرفت السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی، بات واضح ہو رہی۔ اور اب بات کو سمیٹتے ہوئے آخری جملہ میں کہ یہ شخصیت جو 20 رجب المرجب کو خدا نے آپ کو عطا فرمائی، اب کہتے ہیں کربلا پہنچ کر سن 4 برس کا ہوا، یا کربلا کہیں جا کر 4 برس کی۔ 57 سنِ ہجرت میں اگر آپ کا میلاد مانا جائے تو 57 سے لے کر 61 تک 4 مکمل ہوں گے، وہ بھی رجب میں جا کر، اور جبکہ آپ کی شہادت سفر کے مہینے میں ہے۔ انشاءاللہ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب کرے
کہ ہم جائیں بی بی کے روزے کی زیارت کے لیے، جن کو وہاں رقیہ کے نام سے یاد کرتے، اور میں بی بی کا جو میلاد منعقد ہوتا وہ کب ہوتا ہے؟ تلاش کیجئے گا، وہ ماہ شعبان کی تاریخ، ماہ رجب کی 20، یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ایک اور مولا حسین کے یہاں رقیہ وہ الگ ہے، اور یہ سکینہ یہ سکینہ وہ الگ ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قسم بخدا کیا یہ مناسب لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی ہم بحث میں پڑ جائیں؟ کیا ہم اور آپ اپنے گھر کی بیٹیوں کے نام اس طرح کھول کھول کے الگ لے سکتے ہیں؟ یہ تو مظالم ایسے ڈھائے گئے شہزادیوں پر کہ مظالم کو بیان کرنے کے لیے ان بیویوں کے نام اللہ اکبر، چاہنے والے تو رو کے لیتے ہیں، احترام کے ساتھ لیتے، توسل کر کے لیتے، وہاں تو دربار تعارف کراتے ہوئے لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا۔ صرف یہ جملہ میں نے استعمال کیا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اختلافی مسئلہ بیٹھ بھی رہا ہو تو نکل جائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم یہ دعا بھی کر رہے ہیں، جیسے حالات خراب ہو چکے ہیں، ظاہراً تو ایک ملک کی بات کر رہا ہے، یعنی ایران اور ایران، دنیا میں کہاں امن ہے اور کہاں بد امنی ہے، کہاں فساد ہے اور کہاں اصل فساد، یہ پہچاننا پڑے گا۔ لیکن شام کے حالات میں بہت حد تک خرابی آ چکی، اور حلب تو ان کے ہاتھ سے نکل چکا، الجولانی کے ہاتھ سے۔ اب ایسا محسوس ہوتا کہ اگر کی مداخلت نہ ہوئی تو شاید دمشق میں صرف ایوان اس کی گورنمنٹ محدود ہو کر رہ جائے گی۔ عجیب و غریب سے واقع شام کے حالات کے اعتبار سے، لیکن ہمیں تو ایک فکر ہے، روضہ جناب زینب کبریٰ، روضہ جناب سیدہ سکینہ صلوات اللہ علیہما، سرکار سید الشہداء کے جملات سنیے اور دعا کا وقت آ گیا۔ ارشاد فرمایا جس گھر میں سکینہ اور حسین پسند نہیں، میں اپنے مال کا اکثر حصہ خرچ کرتا ہوں، سکینہ اس میں کوئی پریشانی، اللہ اکبر۔ تو ہر وہ گھر جس میں سکینہ نام رکھا جائے بچی کا، حسین کو پسند ہے، اور دونوں کے نام دیے مولا رباب اور سکینہ، اللہ، ماں اور بیٹی۔ اور کربلا میں شہزادی کا کیا جہاد ہے، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، تاکہ قد دیکھ کر شخصیت کو نہ سمجھیے، عظمت دیکھ کے پہچانیے۔ یہ 4 سال کی شہزادی باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج کا مطلب ان کا مقام اتنا بلند ہے، اتنی معرفت ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات کی قبر مقدس چھٹ کے دور میں منکشف ہوئی۔ یہ 4 سال کی بچی حمید سے کہتی نجف کا راستہ بتا دے، تو حمید پوچھتا، مورخ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے آفیشل مورخ ہے، پوچھتا نجف جا کے تو کیا کرے گی؟ کیا تجھے نہیں معلوم میرا دادا علی مرتضیٰ رہتا؟ معرفت کو پہچانیے گا۔ دوسری معرفت، اللہ اکبر، کہ یہ وہ شخصیت جس کو یا حسین کی گود میں آرام ملا یا فاطمہ زہرا کی گود میں آرام ملا۔ تو اب اگر اس سے توسل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا زیارت نامہ پڑھیے، ہدیہ زیارت کی نماز پڑھیے،
دعائے توسل پڑھیے، درود کی تسبیح پڑھیے، سورہ یاسین پڑھ لی، پنجتن کے نام سے 5 چیزیں جمع ہو جائیں گی، ہدیہ پیش کر دیجئے۔ ہم اور آپ تو بغیر ہدیہ پیش کیے ہوئے بس چاہتے ہیں بس ایسے ہی بیوی کا نام لیں کام ہو جائے، کچھ طریقہ، کچھ ادب، کچھ تہذیب بھی تو ہوتی ہے۔ اللہ ہے تو لہٰذا اگر آپ توسل کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ وہ شخصیت اگر اپنی دادی سے کہہ دیں سفارش ہو جائے، یہ اپنے دادا سے کہہ دیں تو کام رکے گا نہیں، یہ اپنے چچا سے کہہ دیں تو بگڑی بن جائے گی، یہ اپنے بابا سے کہہ دیں، یہ اپنے بھیا سے کہہ دیں، ارے 6 مہینے کے اصغر سے کہہ دیں، اس کے چاروں طرف باب الہوائی جمع ہیں، اس درمیان کی 4 سالہ شخصیت کو سکینہ کہتے ہیں۔